کہ ایکٹنگ بچپن کا؟ سے نہیں، مجھے بچپن سے شوق نہیں تھا. وہی میں کہنے گا، آپ کا تو بالکل الٹا ہے، گانے کا زیادہ شوق تھا مجھے گانے کا. تو جو میرا پہلا شاٹ تھا وہ ایک لحاظ سے احتشام صاحب نے بھی بہت انٹیلیجنٹلی ہینڈل کیا مجھے. انہوں نے شاٹ ہی ایسا بنایا کہ مجھے گھوڑے کو لے کے دوڑنا تھا. میں بہت زیادہ نروس تھا، خاص کر چکوری کی شوٹنگ شروع ہونے سے پہلے. اب پھر اس کے بعد جب شوٹنگ کا دن آ گیا سر پہ تو ساری رات میں سویا نہیں، مجھے نیند نہیں آئی. نذیر بیگ سے ندیم کیوں بنے؟ وہ یوں ہوا کہ جن دنوں میں فلموں میں آیا تھا تو ہمارے یہاں ہمارے ایک بہت سینئر ایکٹر نذیر صاحب ہوا کرتے تھے. تمہارا نام کچھ اور رکھ دیتے ہیں. میں نے کہا رکھ دیں جو مجھے فلم میں سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی جب میں گانا پکچرائز کراتا ہوں، خاص کر ان پبلک. نے ہمیشہ نذیر بھائی بلاتی تھی اور ہمیشہ یہ سوچا کہ میرے بھائیوں کی طرح ہیں. کبھی یہ نہیں سوچا دیٹ ہی از دا موسٹ پاپولر، موسٹ ہائیلی پیڈ اینڈ موسٹ لائکڈ ایکٹر اینڈ اسٹار اینڈ ہیرو آف پاکستانی فلمس. ندیم کیوں؟ کیونکہ وہ ہی سچ اے جینٹل پرسن، ہی سو پولائٹ، ہی سو کوائٹ، ہی سو ان اسٹار لائک. اور اگر وہ کمرے میں ہو تو آپ کبھی محسوس بھی نہیں کرتے کہ کوئی اسٹار آیا ہے. اینڈ میرے ساتھ بھی ان کے یہی بہت پیارے مراسم رہے ہیں، ہمیشہ بہت عزت سے پیش آئے ہیں، پیار سے بات کی ہے. ایک کہانی میں آپ کو سناؤں جو انہوں نے مجھے سنائی تھی. وہ کہنے لگے ایک دفعہ وہ تاشقند گئے تھے کسی فیسٹیول میں اور پاکستان کی فلم بھی گئی تھی. تو کہنے لگے جب فلم ختم ہوئی تو جوری ممبر میرے پاس آئے اور کہنے لگا سر کین یو ایکسپلین ون تھنگ. سو میں نے کہا آئی سیڈ یس. ہی سیڈ اوکے سو ایوری باڈی ڈائیڈ ان دی اینڈ بٹ وائی ڈڈ یو ایکچولی ہیو ٹو کل دا ڈاگ ایز ویل. وہ پتہ نہیں کون سی فلم تھی، انہوں نے سارے انومالیہ میڈ کر دیا، کتے نہیں مارتا. اور کہنے لگا میں اتنا امبیرس ہوا اس وقت کہ مجھے سمجھ نہیں آئی. مجھے یاد ہے کہ میں نے ڈائریکٹر سے کہا تھا کہ یار کیا کر رہے ہو، کیوں کتے کو بھی ماری جا رہے ہو. انہوں نے کہا نہیں سر بڑا کلائمیکس بن رہا ہے. تو یہ وہ فلمیں تھیں جس میں کڈنیپنگ، مارنا، وائلنس، ریپ، یہ وہ گھنٹہ سے اوف. پور ندیم, he must have been a terrible misfit, and he was. And that's when he left, I guess. But for us and for me, he was always نذیر بھائی. نذیر بھائی چکوری کی کہانی تو سب کو پتا ہے لیکن یہ جو کہنے والی بات کی جو مجھے بچپن سے شوق تھا، کیا یہ بھی ایک جملہ آپ کہیں گے ہمیں کہ ایکٹنگ کا؟ بچپن سے نہیں، مجھے بچپن سے شوق نہیں تھا. وہی میں کہنے گا، آپ کا تو بالکل الٹا ہے، گانے کا زیادہ شوق تھا مجھے گانے کا. ٹھیک. یہ تو اتفاق تھا جو میں اس فیلڈ میں آ گیا اور لائے گیا. انفیکٹ احتشام صاحب لے کر آئے تھے مجھے، اور وہ ایک محض ایک اتفاق تھا. میں ٹیلی ویژن سے ان دنوں میں ایک نیشنل انٹیگریشن پروگرام کیا کرتا تھا ڈھاکہ سے، ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان، نو بنگلہ دیشی جی. تو اس پہ مجھے دیکھا تھا احتشام صاحب نے. اچھا. تو وہاں سے پھر انہوں نے مجھے آفر کی، میں نے منع کی کیونکہ میں نوکری کر رہا تھا، جاب کر رہا تھا. میں نے کہا یہ نہ ہو کہ یہ اچھی خاصی میری ادھر سے بھی جائیں ادھر سے بھی جاتی رہے کیونکہ مجھے اس کام کا کوئی تجربہ تو تھا نہیں. بہرحال وہ کہتے ہیں نا کہ چیز ڈسٹینڈ ہوتی ہے، تھا ہمارے لکھا ہوا کہ یہ کام کرنا ہے. تو ایک اتفاق تھا، اور اتفاق جو ہے وہ ایک لحاظ سے شکر ہے اللہ کا کہ اچھا ہی پروو ہوا. سرخرو بھی ہو گئے. یہ کہیں بتائیں کہ سنا ہے کہ جس طرح کوئی اچھی چیز پہلی دفعہ ہو تو یاد رہتی ہے، پہلا شعر یاد رہتا ہے، پہلا گانا، پہلا عشق، پہلا شاٹ یاد ہے؟ یاد ہے مجھے، یاد ہے. لوگوں کے حافظے ماشاءاللہ اس معاملے میں بہت تیز ہیں. کیا شاٹ تھا بتائیے؟ میں نے کردار کیا تھا، اگر آپ نے دیکھا ہو چکوری تو اس میں میرا کردار تھا ایک ٹورسٹ ریزورٹ پہ پہاڑی علاقے میں ایک گھوڑوں پہ بچوں کو اور بڑوں کو بٹھا کے سیر کرانے والے لوگ. ٹھیک. اور یہ وہی اس کی روزی، وہی اس کی کمائی ہوتی ہے. تو وہ میرا کیریکٹر تھا. تو جو میرا پہلا شاٹ تھا وہ ایک لحاظ سے احتشام صاحب نے بھی بہت انٹیلیجنٹلی ہینڈل کیا مجھے، کیونکہ میرے بنانے میں تو ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. انہی نے مجھے پتہ نہیں کیا دیکھا مجھ میں، پھر انہی کی ضد تھی کہ میں ایکٹ کروں، اور مجھ سے پھر کام بھی انہوں نے کروایا. تو پہلا شاٹ انہوں نے ایز اے ڈائریکٹر انہوں نے سوچا ہوگا کہ بجائے اس کے کہ مجھ سے وہ ڈائلاگ بلواتے یا میں کچھ نروس ہوتا، انہوں نے شاٹ ہی ایسا بنایا کہ مجھے گھوڑے کو لے کے دوڑنا تھا.
موومنٹ. وہ میں ساری زندگی دوڑتا رہا. ایز اے کھلاڑی بھی مجھے کرکٹ کا شوق بھی تھا, دوسرے گیمز کا, تو دوڑنا میرے لیے آسان کام تھا. تو وہ فرسٹ شاٹ میرا جو تھا چکوری میں, وہ گھوڑا لے کے میں دوڑ رہا ہوں, ایک بچی اس پہ بیٹھی ہوئی ہے, تو یہ میرا پہلا شاٹ تھا. اور وہ صحیح ہو گیا. وہ صحیح ہو گیا اس لیے کہ اسے بھاگنا تھا مجھے, کچھ نہیں کرنا تھا. اور آپ نے اپنے آپ کو میں نے کر دیا. شاید وہ یہی چاہ رہے تھے کہ میں اس طرح کے شارٹس دیکھے تھوڑی سی میری جو جھجک ہے یا کیمرے کو فیس کرتے ہوئے جو اگر گھبراہٹ ہے تو وہ دور ہو جائے. آئی تھنک وہ ایک لحاظ سے وہ صحیح بھی تھے کہ اگر وہ مجھے پہلے ہی سین کرواتے تو ہو سکتا ہے میں تھوڑا گھبراتا, کیونکہ پہلے کبھی کیا نہیں تھا. تو انہوں نے کہا بھی فی الحال تم دوڑتے رہو, میں لیکن نذیر بھائی یہ جو جھجک کی آپ نے بات کی, یہ تھوڑی سی نروسنس کی آپ نے بات کی, یہ آپ کی پرسنالٹی میں ہے نہیں؟ وہ تو ہے, وہ ہوتا ہے, لیکن ہر کام کرتے ہوئے آدمی اور خاص کر میں وہ کام کر رہا تھا جو زندگی میں کبھی نہیں کیا. نہ مطلب اسکول میں, نہ کالج میں, نہ کسی ڈرامے میں, نہ ٹی وی پہ, اسٹیج پہ کہیں نہیں کیا. ایکٹنگ نہیں کی, ایکٹ نہیں کیا تھا. اسکول کے فنکشنز, کالج کے فنکشنز میں یا ٹیلی ویژن یا ریڈیو سے گایا تھا میں نے, شوق تھا میرا, لیکن یہ کام میں نے نہیں کیا تھا. تو میں بہت زیادہ نروس تھا, خاص کر چکوری کی شوٹنگ شروع ہونے سے پہلے. اب پھر اس کے بعد جب شوٹنگ کا دن آ گیا سر پہ, تو ساری رات میں سویا نہیں, مجھے نیند نہیں آئی. مجھے بڑی گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ میں کیا کروں گا, کیا مجھے تو کوئی تجربہ بھی نہیں تھا. پھر جب صبح جب شوٹنگ کیمرہ میرے کے سامنے میں چلا گیا, مجھے سین دیا گیا, پھر میں نے سوچا اب تو میں آ گیا ہوں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ مسل میں سر دیا تو مطلب بوکلی میں سر دیا تو مسل سے کیا ڈرنا. اب تو میں نے کہا جو ہونا ہے وہ ہوگا, تو لہٰذا جو کر سکتے ہو وہ کر ڈالو. تو ایک لحاظ سے پھر مجھے اللہ نے پتہ نہیں کیا کوئی ہمت دی, کیا میں نے سوچا کہ اب جو جیسا آتا ہے تم کرتے جاؤ, اور میں کرتا گیا. یہ بتائیں, ٹریننگ کوئی نہیں؟ Nothing, not done. گھر میں کوئی ایسا کوئی نہیں, I'm the only black sheep of the family. کوئی بتانے والا نہیں, کوئی بتانے والا نہیں, کوئی کچھ. لیکن آپ کی عادت ہے کہ آپ سوچتے بہت ہیں, اپنا کام ہوم ورک کرتے ہیں ایسے ہر چیز میں. تو پھر کیا روز رات کو سین لے کے بیٹھتے تھے, یا اس کیریکٹر کو سوچتے تھے, یا احتشام صاحب آپ کو بتاتے تھے؟ احتشام صاحب بھی بتاتے تھے. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ میری ایک عادت یہ ہے کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں اسے بہت سیریسلی لیتا ہوں, اور کوشش کرتا ہوں کہ جتنا بھر بھی مجھ سے ہو سکے, اچھا یا برا جو بھی مجھے آتا ہے, اس کو میں اپنی طرف سے دیانتداری کے ساتھ کروں. اور شاید اسی چیز نے مجھے پے بھی کیا ہے. ورنہ اگر آف کورس احتشام صاحب کی گائیڈنس اس میں بہت بڑا دخل ہے, ان کی گائیڈنس کا. اگر وہ نہیں کرواتے تو شاید میں اس طرح سے کر بھی نہیں پاتا, اور اتنی وہ شاید چکوری لوگوں کو پسند بھی نہ آتی. کیونکہ میں بیسیکلی فیل کرتا ہوں کہ فلم یا ٹیلی ویژن سیریل یا واٹ ایور, یہ میڈیاز ہیں بیسیکلی ڈائریکٹرز کے. پرفارمر تو صرف اچھا یا برا کام کر سکتا ہے, لیکن سیریل کو یا فلم کو وہ اچھا برا نہیں بنا سکتا, وہ صرف پرفارم کر سکتا ہے. تو اس لحاظ سے میں نے جو وہ کہتے تھے اور جو بھی سمجھ میں آتا تھا پھر میں کرتا گیا. اور باقی میرے خیال سے انہی کا کمال تھا, جو جس طرح سے انہوں نے ہینڈل کیا, جس طرح سے اس فلم کو انہوں نے پورا بنایا, اس کی ایڈیٹنگ, اس کا بیک گراؤنڈ, اس کے لوکیلز, اس کی شوٹنگ, تو وہ تو سارا کریڈٹ تو انہی کا. پھر گانا پیچھے رہ گیا, پھر آپ کا گانا پیچھے رہ گیا. گانا تو ظاہر ہے, جب میں اس طرف جب ایک دفعہ گھوڑا لے کے دوڑ پڑا تو پھر میں اسی طرف دوڑتا رہا, اور گانے کا تو بس شوق ہی رہ گیا, کیونکہ وقت نہیں ملتا تھا. شوٹنگز پھر ایک کے بعد کیونکہ وہ پہلی فلم اتفاق سے لوگوں کو پسند آ گئی, چل گئی, تو اس طرح میں بھی چل پڑا. تو پھر اتنا وقت نہیں ملا کہ میں گانا, چونکہ بہت مشکل کام ہے اور محنت طلب ہے, ریاض چاہیے, اس کی باقاعدہ پریکٹس ہو, وہ میں کر نہیں سکتا تھا, شوقیہ گاتا تھا. تو وہ پھر وہ رہ ہی گیا, شوق کی حد تک, سننے کی حد تک رہ گیا. نذیر بیگ سے ندیم کیوں بنے؟ وہ یوں ہوا کہ جن دنوں میں فلموں میں آیا تھا تو ہمارے ایک بہت سینئر ایکٹر نذیر صاحب ہوا کرتے تھے, اور ڈائریکٹر بھی تھے, ایکٹر بھی تھے. تو میرا نام چونکہ نذیر تھا, تو احتشام صاحب نے کہا کہ نذیر صاحب تو آلریڈی ہیں, تو تمہارا نام کچھ اور رکھ دیتے ہیں. میں نے کہا رکھ دیں, جو میں نے کہا اب آپ کام ہی کروا رہے تو نام بھی بدلنا چاہتے ہیں بدل دیں. مجھے چونکہ ندیم شروع سے نام پسند تھا, شاید قاسمی صاحب کی غزلیں پڑھ کے یا شعر پڑھ کے, تو ایک میرے ذہن میں مجھے اچھا لگتا تھا وہ نام.
اور عجیب اتفاق ہے، میں تو کہوں گا کہ جب سب لوگ بیٹھے اور یہ طے کرنے کے لیے کہ فلم میں میرا کیا نام ہونا چاہیے، ایز این ایکٹر کیا نام رکھا جائے، تو جو پہلا نام میرے سامنے آیا وہ شام صاحب کی بیگم صاحبہ نے جو نام دیا، بعد میں جو میری مدر ان لا ہو گئی، بالکل ان پہلا ہی انہوں نے نام بتایا ندیم. تو پھر میں نے سوچا شاید یہ لکی ہے میرے لیے، کیونکہ میرے ذہن میں بھی یہی ہے، اور پہلا نام کروڑوں اربوں ناموں میں سے انہوں نے پہلا ہی نام ندیم لیا، تو میں نے کہا یہ ڈن ہے، ندیم ہی کے نام سے میں کام کرتا ہوں. تو اس طرح وہ میں نذیر سے ندیم ہوں. اب بن گئے. خاندان میں کوئی رکاوٹ، کوئی ہچکچاہٹ کہ یہ کیا کام کر رہے ہو، ایکٹنگ میں مت جاؤ؟ یہ اللہ کا شکر ہے کہ میری فیملی میں ایز سچ کسی نے اس بات پہ یہ نہیں اعتراض کیا کہ تم کیوں کر رہے ہو. انہوں نے کہا اگر کر رہے ہو تمہیں شوق ہے تو کرو، اور بڑی سپورٹیو رہی ہے میری فیملی اس معاملے میں میرے لیے، اور کبھی مجھے یہ نہیں فیل ہوا کہ وہ میرے اس کام سے نالاں ہیں یا ناراض ہیں. ہماری فلموں میں بہت سے کام ہوتے ہیں، ان میں ایک کام گانا ہوتا ہے. گانے سے مطلب ہوتا ہے اپنا گانا نہیں، لوگوں کا گانا، پکچرائز کرنا، درختوں کے ارد گرد گھومنا، جی ہاں جی ہاں، خواتین کے ارد گرد گھومنا. بالکل، ہم تو ساری زندگی ہاں گھومتے ہی رہے. وہ آپ کی پرسنالٹی نہیں ہے، مگر کرنا تو پڑتا تھا، کیا ہے ساری زندگی کی. تو مجھے عجیب سا لگتا ہے کبھی کبھی، میں پوچھتی ہوں لوگوں سے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بیسیکلی مجھے گانے کا شوق، میں گاتا بھی تھا. بالکل، میں نے کئی فلموں کے لیے بھی گایا، بعد میں پہلے بھی گایا تھا، بعد میں بھی گایا چکوری میں آنے کے بعد. مجھے فلم میں سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی جب میں گانا پکچرائز کراتا ہوں، خاص کر ان پبلک. مجھے لگتا ہے کہ یہ میں جو کر رہا ہوں یہ کچھ ان نیچرل سا کام ہے جو میں کر رہا ہوں. لیکن چونکہ کمرشل فلموں کا ایک پارٹ اینڈ پارسل ہے گانا ہمارے یہاں، یا سرحد کے اس پار اس خطے میں میوزک گانا، تو کمرشل فلم میں اس کے بغیر تو سوچتے ہی نہیں، تو ہم کرواتے تھے. لیکن میں بڑا انیزی فیل کرتا تھا، اب تک بھی مجھے جب گانا خاص کر پبلک میں جب کرنا پڑتا ہے تو مجھے بڑا انیزی سا لگتا ہے. آپ کے کریکٹر زیادہ تر، اگر میں آپ سے کہوں کہ کچھ سنجیدہ، کچھ سیریس، کچھ رومانٹک، ہلکے پھلکے سے کم، کیوں آپ ایک رومانٹک ہیرو بن گئے؟ اچھی بات ہے شروع میں. ہاں نہیں، مگر میری جو دوسری فلم تھی اگر آپ کو یاد ہو، جی چھوٹے صاحب، جی، وہ میری کامیڈی تھی. بالکل، ہاں ہاں. لیکن میں نے زیادہ تر سیریس اور رومانٹک رولز کیے ہیں، مگر کامیڈیز بھی میں نے کی ہیں کافی. اور میں نے ذاتی طور پہ میں نے بہت انجوائے کیا کامیڈیز کو کرتے ہوئے. حالانکہ مجھے زیادہ تر رولز ملتے تھے سیریس ٹائپ کے اور رومانٹک سوشل پرابلمس کی اس پہ، لیکن کامیڈیز جتنی بھی میں نے کی میں نے بہت انجوائے کیا، کیونکہ اس میں مارجن بڑا ہوتا ہے، اور اگر اچھی ٹیم ہو ساتھ تو بڑا لطف آتا ہے کام کرنے کا. اور نہ صرف دیکھنے والے انجوائے کرتے بلکہ کرنے والے بھی بہت انجوائے کرتے. لوگ عام طور پہ فلم کو دیکھ کے کہتے ہیں کتنا آسان کام ہے، یوں فلم بن گئی. بہت مشکل ہے، بتائیے. بہت مشکل ہے. لگتا تو ہے، ہم بھی سمجھتے تھے کہ سب کہتے ہیں ہم نے ایکٹر بننا ہے، ہائے کتنا مزہ آئے گا. مجھے بھی آ کے اکثر لوگ لڑکے، شوق تو سب کو ہوتا ہے، تو کہتے ہیں، تو میں ان کو یہی سمجھاتا ہوں کہ اچھی بات ہے، اگر شوق ہے تو آپ کریں، لیکن اس کو آسان سمجھ کے مت کریں، کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہے، بہت ڈیمانڈنگ کام ہے، اور بہت کنسنٹریشن چاہیے، آبزرویشن چاہیے، اور آف کورس خدا داد صلاحیتیں تو ہونی ہی چاہیے، تبھی وہ نکھرتی ہیں یا برش اپ ہو سکتی ہیں. اگر آپ میں وہ جراثیم ہے ہی نہیں شروع سے، تو پھر دوسرا اس کو ٹھونس نہیں سکتا، اس میں آپ میں ڈال نہیں سکتا ہے. مطلب یو کین ناٹ بی ٹرین وداؤٹ کہ آپ میں وہ جراثیم ہوں. تو ویسے کوئی بھی کام آسان نہیں ہے، اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی کام آسان نہیں ہے. تو اسی طرح ایکٹنگ بھی جو ہے وہ لگتی تو آسان ہے لیکن مشکل ہے. مطلب اگر آپ اچھا کام کرنا چاہ رہے ہو تو پھر بہت مشکل ہے. کم از کم مجھے تو آج بھی مشکل لگتی ہے اتنا عرصہ گزرنے کے بعد. ڈرامہ رولز کرنے کے بعد یا سین کرنے کے بعد، ٹریجک سین کرنے کے بعد ایک آدمی تھک جاتا ہے. بالکل تھک جاتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے بالکل پسینے نکل آپ کے گئے. نروز جو ہیں وہ کافی اور دیر آپ تک، نے کافی اس قسم کے، میں نے کافی رولز کیے آپ ہیں. وہاں تک پہنچتے کیسے ہیں اور پھر وہاں سے اترتے کیسے ہیں؟ مشکل یہ ہوتی ہے منزہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب ایک آپ ڈرامیٹک سین کر رہے ہو، نہ صرف مجھے، تمام ایکٹرز ایکٹریسز جو کر رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ
سین کو ختم کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو کوئی ایک ٹیکنیکل پرابلم ہو گئی یا اگلا کوئی بھول گیا یا تو پھر اس کو ریپیٹ کرنا جو ہے وہ بہت تکلیف دہ ہو جاتا ہے. مطلب اب اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ریپیٹ ہوتا نہیں ہے. پھر ایک دفعہ جب ہو جاتا ہے ایک دفعہ ہی کرنا مشکل ہوتا ہے تو بار بار اس کو ریپیٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بہرحال چونکہ اب ہم کام ہی یہی کر رہے تھے, یہی کرنا پڑتا ہے تو ریپیٹ بھی کرنا پڑتا ہے, لیکن مشکل ہو جاتا ہے. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک اچھا سین اگر ڈرامیٹک سین آپ کریں تو آپ کافی دیر تک جو ہے نارمل نہیں رہتے, کافی آپ اندر سے ہل جاتے ہیں اگر آپ نے اس کو فیل کر کے کیا ہو, اور اس کے اثرات رہتے ہیں تھوڑی دیر تک آپ پہ. وہ یو نیڈ ٹائم کہ آپ کو تھوڑا سا اس کو پھر وہ نیچے آئے وہ گراف. آپ بھی ایسے ایکٹر ہیں جو سین لے کے بیٹھ جاتے ہیں, پڑھتے ہیں, یا اس کے اندر اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کس قسم کا, یا آپ یوں پکڑا اور یوں گئے؟ میرے خیال سے تو سبھی کرتے ہوں گے, کیونکہ جب تک کوئی بھی ایکٹر یا ایکٹریس اس سین کو پڑھے گا نہیں, فیل نہیں کرے گا, تو اس کو پرفارم کیسے کرے گا؟ وہ تو چاہے کوئی بڑا ہو, چھوٹا ہو, اچھا ہو, برا ہو, اس کو پڑھ کے اور اس کو سوچ کے, دیکھ کے, یاد کر کے تبھی وہ پرفارم کرے. اس میں پھر وہ کچھ ایڈ کر سکتا ہے, یا کچھ کوئی چیز ایسی اس کو کھٹک رہی ہو تو اس کو ڈیلیٹ کر سکتا ہے, لیکن بغیر پڑھے بغیر سمجھے کے تو نہیں کر سکتا. کئی رول ساتھ چلتے ہیں, گھر بھی جاتے ہیں, سوتے وقت بھی ساتھ ہوتے ہیں, اٹھتے بھی, کئی کیریکٹرز ایسے ہوتے ہیں جو حاوی ہو جاتے ہیں. جی تنگ کرتے ہیں نا پھر؟ ہاں بالکل ہوتا ہے. بعض دفعے آپ اس رول کو کیری کرتے ہیں اور بعض رولز ایسے چیلنجنگ ہوتے ہیں, کم ہوتے ہیں, خاص کر ہمارے یہاں تو دراصل انفارچونیٹلی خاص کر ہماری کمرشل فلموں میں ویریشن جو ہے کیریکٹرز کی بہت کم آپ کو ایسا رول ملتا ہے جو آپ کو کیری کرنا پڑتا ہے, یا آپ کو سوتے ہوئے بھی تنگ کرتا ہے, چلتے پھرتے بھی تنگ کرتا ہے. آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو میں کس طرح سے, کس زاویے سے کروں, کس طرح سے شروع کروں, کہاں چھوڑوں, یا اس کو کس طرح سے میں اس کا مزاج میں کیا بناؤں, اس کے بولنے کا انداز کیا بناؤں, یا اس کے چلنے پھرنے کا کیا, اس کا لباس کیا ہو کیا. لیکن ایسے بہت کم کردار آتے ہیں ہمارے حصے میں یہاں, خاص کر کیونکہ ہمارے یہاں موسٹلی کہانیاں جو ہیں وہ اسٹیریوٹائپ ہوتی ہیں. مطلب چیلنجنگ رولز بہت کم آتے ہیں. اگر آپ نے 100 فلمیں کی ہوں گی تو مشکل سے 2-3 ایسے کردار آپ کے حصے میں آتے ہیں جو آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں. ورنہ زیادہ تر تو ایک مونوٹنی ہوتی ہے, مونوٹنس قسم کے کیریکٹرز ہوتے ہیں, اور وہ پھر آدمی ایک روٹین میں کر رہا ہوتا ہے. میں نے آپ سے سوال پہلے پوچھا ہوا, لیکن میں نے ٹی وی پہ نہیں پوچھا ہوا. آپ کو یاد ہوگا میں روس گئی تھی, مجھ سے ایک میری دوست نے پوچھا تھا کہ ایک فلم آئی تھی پاکستان سے تاشقند میں, اس میں ماں بھی مر گئی, باپ بھی مر گیا, سب مر گئے, کتا بھی مر گیا. یہ ہم کچھ زیادہ نہیں مارتے اپنے فلم کے کریکٹر؟ اور میں نے آ کے آپ سے پوچھا تھا وہ کتا کیوں مارا تھا آپ نے؟ یہ تو اب ڈائریکٹر کی اور رائٹر کی مرضی پہ ہوتا ہے, اور اس میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ان کی مرضی ہے, جسے چاہے مار دے, جسے چاہے زندہ رکھے. لیکن یہ آپ کے پھر منافی ہے, آپ کا کیریکٹر وائلنٹ نہیں ہے, آپ بہت نرم اور کم. پھر یہ لیکن میں نے کردار ایسے کیے ہیں میں نے, اور اب یہ تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ تو ڈائریکٹر پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور جب ہم سائن کر لیتے ہیں کسی بھی اسکرپٹ کو پڑھنے کے بعد تو پھر اس کی مرضی ہوتی ہے. اب وہ جیسا وہ چاہتا ہے ڈائریکٹر, وہ آپ سے وہ کام کرواتا ہے. اگر آپ جیسا لکھا ہے کردار آپ کو وہی کرنا پڑتا ہے, یا تو آپ شروع ہی میں نہ کر دیں اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے کسی چیز میں. ادروائز ڈائریکٹر از دا کیپٹن آف دا شپ, تو یو گاٹ ٹو فالو ہم. ندیم, ڈائریکٹر کی بات کتنی مانتا ہے, یا خود کتنا اپنے آپ کو ڈائریکٹر کو سمجھاتا ہے؟ ڈائریکٹر آپ کو سمجھاتے ہیں یا آپ ڈائریکٹر سے؟ نہیں, سمجھاتا تو ڈائریکٹر ہی ہے دیکھیں, لیکن یہ ہے کہ ہم کبھی کبھی ایکسپیرینس کی وجہ سے اگر کوئی نیا ڈائریکٹر آیا ہے سامنے, یا اگر میں فیل کر رہا ہوں کہ یہ اگر ایسا نہیں, اگر یہ ایسا کر لے تو بہتر ہے اس کے لیے اور فلم کے لیے بہتر, تو میں سجیسٹ کرتا ہوں, اور میں فورس نہیں کرتا. اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ میری سجیشن کو لیتا ہے یا نہیں لیتا ہے, اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ وہ مان لیتے ہیں. کیونکہ میں نے آج تک اپنے کیریکٹر کو امپورٹنس نہیں دی. میں ہمیشہ ان ٹوٹیلٹی دیکھتا ہوں کہ پروجیکٹ میں, یا سیریل ہے یا فلم ہے,
تو اگر یہ میں سین کر رہا ہوں تو کیا یہ سین میں صرف اپنے کیریکٹر کو ابھارنے کے لیے کر رہا ہوں لیکن فلم کو تو نہیں ڈیمیج کر رہا ہے؟ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ نہیں ایسا مت کراؤ، کیونکہ یہ اوور آل اچھا نہیں لگے گا فلم کو ڈیمیج، کیونکہ جب تک پورا پروجیکٹ اچھا نہیں ہوگا آپ خود بھی اچھے نہیں لگیں گے، چاہے آپ کتنا ہی اچھا کام کریں، لیکن پروجیکٹ اچھا ہونا چاہیے۔ اور میری ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ اگر کوئی سین ویسے لکھا ہوا بہت اچھا ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں فلم کے مزاج کے خلاف نہیں جا رہا ہے، ویسے تو کرنے کو مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ سین میرے لیے بڑا پاورفل ہے لیکن فلم کو ڈیمیج کر رہا ہے، تو میں کوشش یہی کرتا ہوں ڈائریکٹر کو بتانے کی کہ اگر اس کو اس طرح سے کر لیں یا نہ کریں تو بہتر ہے۔ اب یہ بعض لوگ مان جاتے ہیں، سینئر ڈائریکٹرز اکثر بعض ایسے بھی ہیں جو انا کا بھی مسئلہ ہوتا ہے اس میں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ مجھے کیوں بتا رہے ہیں، میرے خیال سے وہ اپنی جگہ وہ بھی ٹھیک ہے تو اور بعض لوگ مان لیتے ہیں، تو یہ ایک ٹیم ورک ہے، یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کام ہوتا ہے۔ ایکشن اینڈ ری ایکشن، ایگزیکٹلی ٹھیک۔ ایکشن اگر ری ایکشن نہ دے گا تو ایکٹر کو مزہ نہیں آتا، بالکل نہیں آئے گا۔ اور آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا بہت ہوتا ہے کہ سامنے میرے جیسا کوئی کھڑا ہے جو آپ کو ری ایکشن نہیں دے رہا، نہیں، جیسے کہ آپ دیکھیں نا، اگر جیسے اب فار دیٹ میٹر اگر کسی اچھے ایکٹر کے سامنے مجھ جیسا بھی کھڑا ہو جائے تو وہ جب تک میں اس کو ری ایکٹ نہ کروں تو وہ اچھا ایکٹر بھی برا لگے گا آپ کو، کیونکہ ری ایکشن ہی ایکشن کو بناتا ہے، ڈیولپ کرتا ہے ری ایکشن۔ انلیس اینڈ انٹل آپ کے سامنے والا یا والی آپ کو پراپر رسپانس نہیں دے رہی ہو یا نہ رسپانس مل رہا اور ایکٹر نہیں دے رہا ہے تو آپ تو کچھ نہیں کر سکتے اور آپ اچھے بھی نہیں لگیں گے، کیونکہ اگر میں یہ کوشش کروں کہ اس سین میں صرف میں اچھا لگوں اور سامنے والا اچھا نہ لگے تو میں سین کو ڈیمیج کر رہا ہوں، سمجھے، اپنے آپ کو بھی ڈیمیج کر رہا ہوں، کیونکہ جب تک میرے سامنے والا ایکٹر اچھا نہیں لگے گا دیکھنے والوں کو میں کبھی بھی اچھا نہیں لگوں گا۔ تو دیانتداری کی بات ہے نا، بالکل، اور یہ نہیں، اور وہ اچھا لگے گا تو آپ اچھے لگیں گے، اور جب آپ اور دونوں ہی اچھے لگیں گے تو لوگوں کو وہ سارا کام اچھا لگے گا۔ اگر میں یہ چاہوں کہ نہیں میں اچھا لگوں اور میرے سامنے والا دب جائے تو یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں امیچورش تھنکنگ ہے، یہ کبھی نہیں ہونی چاہیے کام میں، یہ نہ صرف یہ بددیانتی ہے کام کے ساتھ بلکہ پورے پروجیکٹ کے ساتھ بددیانتی ہے۔ تو جب تک ساری ٹیم اچھی کٹھی نہیں چلے گی تو بلکہ مائنر سے مائنر رول کرنے والا بھی میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، لائک یہ جو بیک ڈراپس ہیں ہمارے جو دے آر آل سائلنٹ پرفارمرز، اگر یہ بیک ڈراپ میرے پیچھے صحیح نہیں ہے تب بھی میں مس فٹ لگوں گا آپ کو۔ اگر میں سپوز ڈریکولا کا رول میں کر رہا ہوں تو جب تک وہ پیچھے میرے قبرستان نہ ہو وہ اثر نہیں پیدا ہو۔ اب اگر میں کو شہر میں بندر روڈ پہ نکال لے تو وہ اس سے آپ کو خوف نہیں آئے گا، ڈر نہیں لگے گا۔ تو ماحول بھی ایک سائلنٹ پرفارمر ہے، یہ در و دیوار جو ہیں جب تک کردار کے ساتھ سنک نہیں کریں گے آپ اچھے نہیں لگیں گے، یہ آپ کو انہانس کرتے ہیں، آپ کو پش کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے آپ میں سے اپنے آپ کو نکالیں، کیسے ایکٹر ہیں آپ؟ اچھا برا کی بات نہیں ہو رہی، ذہین ہیں، سمجھ لیتے ہیں، شوق سے کام کرتے ہیں، مشکل ہیں، میں آپ کو بات بتاؤں، میں اپنے آپ کو جو اسس کرتا ہوں منزہ وہ یہ ہے کہ I'm not a great actor, I'm not a bad actor, but at the same time I feel I'm not a bad actor either. I'm not very good but I'm not bad. اور دوسری بات یہ کہ yes I'm very sincere with my work. جی I'm a hard working ایکٹر، جو تھوڑا بہت جو بھی مجھ میں ٹیلنٹ ہے جتنا بھر بھی ہے میں اس کو پوری محنت سے کرتا ہوں، اور میں کبھی اپنے کام کو لائٹلی نہیں لیتا، نو میٹر میں کہاں بھی جو بھی کام کر رہا ہوں آئی ٹیک اٹ ویری سیریسلی، اور جتنا بھر مجھے آتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو پوری ایمانداری کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ کام کروں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ کے فضل سے اللہ نے مجھے اب تک یہ جاری و ساری رکھا ہے، چل رہا ہوں، کام کر رہا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی محنت اور سچائی اور کام کے ساتھ اور ایمانداری لگن آپ کو پے بیک کرتی ہے، کچھ نہ کچھ آپ کو رزلٹ مل جاتا ہے۔ ایکٹنگ تو کی آپ نے، اور کیمرے کی دوسری طرف جس کو ہم ڈائریکٹنگ کہتے ہیں اس طرف ہاں کوئی رجحان ہے؟ وہ دراصل بارہا میں نے سوچا اس کے بارے میں اور مجھے بڑا خوف آتا تھا جب بھی میں سوچتا، لیکن اب میں نے سوچا ہے کہ now it is high time کہ میں کیمرے کے سامنے سے پیچھے جاؤں، کیونکہ میرے خیال سے لوگوں کے پیشنس بھی ویئر آؤٹ ہو رہے ہوں گے کہ مجھے کیمرے کے سامنے دیکھتے دیکھتے تھک گئے ہوں گے، تو میرے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ میں کیمرے کے پیچھے جاؤں۔
تو بہرحال جب تک لوگ مجھے برداشت کر رہے ہیں میں کرتا تو رہوں گا، لیکن ابھی میں نے پلان کیا ہے اپنی، میں ایک فلم لانچ کرنے لگا ہوں انشاءاللہ، موسٹ پرابلی سپٹمبر یا اکتوبر میں شروع کروں گا جی، جس کو میں ڈائریکٹ کروں گا۔ اور ایکٹ بھی کریں گے کہ نہیں؟ ایکٹ اگر کوئی کیریکٹر اس میں ایسا ہوا میں دیکھوں جو مجھے سوٹ کرتا ہو تو کروں گا، ورنہ صرف ڈائریکٹ کروں۔ اور وہ خوف آپ نے کہا، خوف کیوں؟ خوف دیکھیے بہت مشکل کام ہے ڈائریکٹ کرنا، جو ہم کر رہے ہیں وہ دوسرا کام ہے، اور وہ بہت ہی ڈیمانڈنگ کام ہے ڈائریکشن۔ اس میں ساری ذمہ داری جو ہے اور سارا A to Z وہ ڈائریکٹر کو سنبھالنا پڑتا ہے، اور یہ بڑا جو لوگ کرتے ہیں my hats off to them، بڑے ہمت والے حوصلے والے لوگ ہیں، اور میں تو برسوں سے اس کے لیے سوچتا آیا ہوں، جب بھی سوچا ہے مجھے ایک جھرجھری سی آتی ہے کہ نہیں یہ بڑا مشکل کا، لیکن اب میں نے سوچا کہ نہیں، اس سے پہلے کہ یہ بہت ہی لیٹ ہو جائے میں کوشش کر کے دیکھوں۔ تو ہاں انشاءاللہ میں نے اپنی ایک فلم کی ہے ابھی، بنا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں اس کا اسکرپٹ وغیرہ کر رہا ہوں، تو اس کو انشاءاللہ سپٹمبر اکتوبر میں لانچ۔ یہ بتائیں کہ آپ نے اور بھی ایکٹروں نے کیا لیکن آپ نے بھی چھلانگ لگائی فلم سے ٹیلی ویژن، فرق دونوں میڈیمز میں؟ اچھا، ایک تو ٹیلی ویژن پہ ایک عرصہ پہلے سے مجھے شوق تھا کہ میں ٹی وی پہ کام کروں، مجھے وقت نہیں ملتا تھا فلموں کے شیڈیول کی وجہ سے، ورنہ میں بہت پہلے چاہتا تھا کہ میں ٹی وی کے لیے کام کروں، میں پیرلل کام کروں، فلم کے لیے بھی کروں، ٹی وی کے لیے بھی کروں، ہمارے ملک کے دونوں ہی میڈیاز ہیں، لیکن وقت نہیں مل رہا تھا۔ اس کے بعد جب پہلا سیریل کیا تو خود اپنا بنایا بساط، غضنفر صاحب کے ساتھ مل کے، اور وہ میرا پہلا تجربہ تھا، اور اسی لیے میں نے اپنا کیا کہ میں نے کہا کہ کم از کم میں وہ کر سکوں گا جو میں چاہتا ہوں کرنا، اگر کسی اور کا کروں تو شاید میرے پاس اتنی لبرٹی نہ ہو کہ، تو پھر بساط کیا میں نے۔ اور فرق ہے، بہت فرق ہے، فلم کی ڈیمانڈز کچھ اور ہیں، ٹی وی کی ڈیمانڈز کچھ اور ہیں، اسپیشلی کمرشل فلم، کیونکہ میں ہمیشہ یہ فیل کرتا ہوں کہ کمرشل فلمز جو ہیں تھوڑا سا ایگزیجریٹڈ ہیں، ان کی جو ڈیمانڈ ہے تھوڑا سا لاؤڈر دین لائف ہے، بالکل، اور وہ نہ کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ آپ بالکل نیچرل رہنے کی کوشش کریں، لیکن ٹیلی ویژن ایسا نہیں ہے، ٹیلی ویژن تو زندگی ہے۔ میں آپ کے پاس مارجن یہ ہے کہ ایک تو ڈیوریشن بہت ہے، آپ کے پاس پرفارم کرنے کے لیے ٹائم بہت ہے، I mean you are not in a hurry to deliver your dialogues، جیسا کہ فلم ہے کہ فلم میں مجھے یہ دیکھنا ہے کہ 2-2.5 گھنٹے میں پوری فلم ختم کرنی ہے، تو میں اتنا ٹائم نہیں لے سکتا جو میں ٹی وی پہ لے سکتا ہوں کیریکٹر کو ڈیولپ کرنے میں۔ اگر میں وہ فلم میں کروں گا تو آپ کو لگے گا کہ میرا کیریکٹر ڈریگ کر رہا ہے، اس ٹیمپو کو اگر میں رکھوں گا جو میں ٹی وی پہ کرتا ہوں۔ تو ٹی وی پہ چونکہ ہمارے پاس مارجن ہے، ایکشن ری ایکشن کا ٹائم ہے، کافی مومنٹس کا اس کا، تو وہ پھر آپ کو تھوڑا سا آسانی رہتی ہے، رادر یو انجوائے مور، مطلب وہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں جو فلم میں آپ نہیں کر سکتے، جنہیں آپ کو ڈیلیبریٹلی ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے، کم کرنا، چاپ اپ کرنا پڑتا ہے کہ تاکہ آپ کے کام کا ٹیمپو نہ ٹوٹے۔ لیکن ٹیلی ویژن میں جو عام طور پہ فلم ایکٹر یہ کہتے ہیں کہ جی ایک تسلسل سے کام کرنا پڑتا ہے، فلم میں تو ایک شاٹ دیا کٹ، دوسرا شاٹ، یہاں پہ ایک تو لائنیں یاد رکھنی پڑتی ہیں، موومنٹس یاد رکھنی پڑتی ہیں، بالکل ہاں۔ مگر یہ اچھا ہے، اس میں جہاں تھوڑی سی تکلیف ہے کہ آپ اس کو میمورائز کریں، یاد کریں، لیکن وہاں اچھی بات یہ ہے کہ آپ کی فیلنگ ساتھ ساتھ چلتی ہیں، کیونکہ ایک ساتھ آپ کر رہے ہیں سین، آگے سے رسپانس آ رہا ہے، دوسرا بول رہا ہے، تو یو آر ان اٹ موسٹ آف دا ٹائم، آپ اسی میں ہیں آل دا ٹائم رادر، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پرفارمنس میں آپ کو زیادہ سپورٹ مل رہا ہوتا ہے، بجائے کہ توڑ کے کرنا۔ اب ہم کرتے تو ہیں فلموں میں، لیکن ہمیں پتا ہے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ میں آج دروازہ کھول کے کمرے میں گیا ہوں ایک موڈ کے ساتھ، اب جب دروازہ کھول کے کمرے میں داخل ہوا وہ میں 1.5 مہینے کے بعد ہوا، وہ سیٹ لگا، وہ ہوا، اب آئی ایم سپوز ٹو کیری دا سیم موڈ، سیم میں کس ذہن کے ساتھ آیا تھا، چہرے پہ کیا تاثرات تھے، اسی کو لے کے میں 1.5 مہینے کے بعد اس کمرے میں گیا، تو مشکل ہو، عادت تو ہو جاتی ہے ہمیں کرتے کرتے، لیکن یہ چیز ٹیلی ویژن پہ اس لیے اچھی ہے کہ جب ایک ہی تسلسل کے ساتھ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے جو ایموشنز کا جو فلو ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے، چلتا جاتا۔ آپ کے گھر میں 2 بیٹے ہیں ماشاءاللہ؟ 2 بیٹے جی، دونوں اسی
قدرے اسی فیلڈ میں آئے ہیں. ایک تو خیر باقاعدہ آ گیا ہے, ہاں ایک دونوں ہی اس طرف آئے ہیں, حالانکہ دونوں, ایک ڈینٹسٹری کر رہا تھا, ایک نے بی بی اے کیا, تو بی بی اے کیا تو میوزک میں کیا چھوٹے نے, اور جو ڈینٹسٹری کر رہا تھا وہ ڈائریکشن کر رہا ہے ابھی, 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے فائنل, وہ اس کو فی الحال انہوں نے چھوڑا ہوا ہے اور وہ ڈائریکشن کی طرف ہیں, اور کوئی سیریل کر رہے ہیں تو کوئی شوز وغیرہ کر رہے ہیں. میں منع اس لیے نہیں کرتا کہ میں اس چیز میں بلیو نہیں کرتا کہ بچوں کو فورس کیا جائے کہ تم یہی کرو یہ نہ کرو, کیونکہ اس طرح سے ان کے ایپٹیوڈ کو کرب کرنے والی بات, دبانے والی بات ہے, اور اس میں بچہ ایکسل نہیں کر سکتا جس میں اس کو خود شوق نہ ہو, جس فیلڈ میں بھی وہ کام کر رہا ہے. تو میں نے کہا اگر تمہیں یہی شوق ہے, تم لوگوں کو کام کرنا ہے تو کرو, آئی ڈونٹ مائنڈ. اب بہرحال اب دیکھیو کیا کرتے ہیں. اتنے کیریکٹر کیے ہیں, اتنے ڈرامے کیے ہیں, فلمیں بنائی ہیں, سب کچھ کیا ہے, کچھ رہ گیا ہے کرنے کو, کچھ کمی محسوس ہوتی؟ بہت کچھ رہ تو بہت کچھ گیا. اچھا. میں نے کہا نا کہ ہم نے تو ساری زندگی خاص کر فلموں میں, ہماری کمرشل فلموں میں مونوٹنی, جیسا کہ میں نے کہا کہ زیادہ تر تو ہم مونوٹنی کا شکار رہے ہیں. ہمارے پاس ویریشن کیریکٹرز اتنی کم اور چوائس آف کیریکٹرز اتنی کم آئی ہیں کہ ابھی بھی ایک خلاصہ یا ایک پیاس سی ابھی بھی ہے کہ وہ اچھا کیریکٹر, ایک ڈیفرنٹ کیریکٹر کب کریں گے, یا کر بھی پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. بہرحال ملے تو صحیح, پھر کوشش کر کے دیکھتے ہیں کہ ہاں اس پہ کر سکتے یا نہیں کر سکتے. تو یہ ٹوٹل سیٹسفیکشن تو اس کام میں ہو ہی نہیں سکتی. آدمی ہمیشہ ہی کچھ نہ کچھ وہ تلاش رہ جاتا ہے, تلاش رہتی ہے, جاری رہتی ہے.